والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ کل مجلس تھی، پرسوں ایک دن پہلے 9 رمضان مبارک کو ضمناً ذکر آیا تھا، ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیفہ سجادیہ میں بارہا عرض کیا کہ کوشش کریں جہاں دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، یہ 2-3 کتابیں جو ہیں یہ گھر میں آپ کے بچوں کی دسترس میں حتماً ہوں۔ قرآن مجید تو ہوتا ہی ہے، نہج البلاغہ ترجمے والا ہونا چاہیے، بچوں کو اس سے آشنا کریں کسی نہ کسی بہانے سے۔ مجھے یاد صحیفہ سجادیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے یاد ہے ایک بزرگوار تھے، وہ بچوں کو اکٹھا کر کے نا سونے سے پہلے تو چائے یا کوئی چیز بنا کے ویسے تو بچوں کو دیتے رہتے ہیں، تو وہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں بھائی آپ نے نا 3 دفعہ درود پڑھ کے آنکھیں بند کر کے قرآن کھولنا ہے۔ وہ جو آیت آتی تھی نا وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اچھے بچے ہوئے تو آیت نکلے گی، اچھی آئے گی، اگر نہ کوئی آپ نے گناہ کیا ہوگا یا تو وہ دوسری عذاب والی۔ اچھا، وہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، اتنا وہ دلچسپ، یعنی سونے سے پہلے سب چونکہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بچے نا پہلے دوڑ کے وضو کر کے نا سجدے مصلی پر جا کے نا تو اللہ سے توبہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی نا وہ عذاب والی آیت یا وہ نہ آ جائے۔ تو مختلف طریقے ہیں بچوں کو راغب کرنے کے، اس بہانے سے یعنی ایک ہی آیت آپ رات کو پڑھ کر بچوں کو ترجمہ کے ساتھ سمجھا کر سو جائیں، اس کی بڑی برکات ہے۔ ایک دعا کا ایک جملہ پڑھ کے، کلمات قصار میں سے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ کے تو بچے پھر خوگر ہو جاتے ہیں۔ یہ جن چیزوں کے اب وہ شوق رکھتے ہیں اور نہیں چھوڑتے، یہ پیدا ہوئے تھے تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے وہ چیزیں دی ہیں، اب وہ لگ گئے، اب ان کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو گئی۔ تو بہرحال میں تبرکاً وقت کم ہوتا ہے، وہ دعا پڑھنا چاہتا تھا ایک دفعہ۔ آپ بھی تنگی رزق کے وقت کی جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسے حالات پیش آتے ہیں، اس کو کم از کم جب دیکھیں کہ ہم جب پیسے ختم ہوتے ہیں نا، بزنس یا جاب میں تھوڑی ہوتی ہے مسئلہ، پھر فوراً ہم بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کس سے ادھار مانگنا ہے، اور ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں بھئی دینا بھی نہیں ہے واپس، بجائے اس کے یہ سوچ لے آئیں۔ معاہد ہوتا ہی وہ ہے جب کوئی پریشانی آئے، حتیٰ معصوم کہتے ہیں معاہد وہ ہے، مشرک ہے وہ بندہ جس کو نمک کی ضرورت پڑے، نمک بہت سستی چیز ہے نا، ہر جگہ سے مل جاتا ہے، وہ یہ امید رکھے کہ اس نمک دینے میں مجھے خدا کے علاوہ کوئی میری مدد کر سکتا ہے، وہ مشرک ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ جدھر سے بھی آیا یہ اللہ نے سبب مہیا کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 2 مسٹیک ہوتی ہیں عموماً ہم سے، جس وجہ سے ہم ہمیشہ پیسے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔
ایک تو اس لیے ہم پریشان نہیں ہیں، آپ اکثر آپ میں سے ابھی یعنی آپ سے سوال ہو میرے سمیت، یہ اگر سچ بتائیں مسجد میں بیٹھ کر تو سب پریشان ہیں اس وقت بھی کہ پیسہ جتنا میرے پاس ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، کئی بار یعنی آپ کے اندر ہی زندگی پر۔ اچھا، اب دوسرا سوال اگر کیا جائے کہ آج کے دن آپ کو کیا کیا ضرورت تھی پیسے کی، وہ خود آپ بیان کریں اور پھر دیکھیں کہ آج جتنی ضرورت تھی اتنے تھے یا نہیں تھے۔ یہ پریشانی کیوں تھی؟ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بختیاری صاحب کا اتنا بینک اکاؤنٹ ہے، شرازی صاحب کا اتنا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہم نے شادی میں شرکت کی ہے، ہال میں گئے ہیں، ادھر اتنے کپڑے تھے، ادھر اس طرح کا سوٹ تھا، ادھر یعنی اس طرح کے شوز تھے۔ وہ پریشان جن چیزوں نے کیا ہوا ہے وہ یہ ہے قیاس، جتنا اس کے بینک میں ہے اتنا میرے میں نہیں ہے، جتنا اس کا آتا ہے اتنا میرا نہیں آتا۔ وہ میں نے جمعہ میں بھی پڑھی تھی، آیت پڑھی تھی، تو ابھی یہ آیت ہے، جا کے دیکھ لینا، سورہ مبارکہ عنکبوت کی 60 نمبر آیت ہے۔ کأی من دابۃ، دابہ ہوتا ہے جو دبیب ہوتا ہے زمین پہ رینگنا، دابہ جن جو زمین پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بالکل ان کی جیسے سانپ اور رینگنے والے، کچھ ہیں جو چار پائے ہیں ان کے لیے۔ لا تحمل رزقھا، کہتے ہیں جو پریشان ہیں، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اس وقت آپ کی پریشانی کیا ہے، یہ پریشانی نہیں ہے کہ میرے پتنی اللہ میرا گناہ بخشے گا کہ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے کہ مجھے آج موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے جانے کے قابل ہوں یا نہیں، یہ پریشانی ہے کہ پیسے کم ہیں۔ کیوں؟ وہ دیکھا تو حساب لگایا ہوا ہے 100 سال آگے کا کہ اس میں یہ چاہیے، اور اتنے گنے تو پیسے ریٹ لگایا ہے، کیلکولیٹ کیا اتنے نہیں ہیں، اس لیے پریشانی ہے۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے قرآن مجید اور نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، قرآن مجید فرما رہے کأی من دابۃ لا تحمل رزقھا، جا کے گنے، آپ کی طرح ہی زندگی ہے ان جانوروں کی اور ان کو رزق چاہیے۔ کتنے ان میں سے دابہ ہیں جنہوں نے اپنا رزق اٹھایا ہوا ہے ساتھ، اگلے ہفتے کا، اگلے دن کا، اگلے مہینے کا، اگلے سال کا۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، قرآن مجید علمی کتاب نہیں ہے، جگہ جگہ پر سطر پر ہمارے ساتھ مربوط ہے بات۔ یہ کہا کہ نا کہ کتنے زمین پر چلنے والے ہیں جن کا اللہ نے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، جنہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں چل رہے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، و ایاکم، وہ تو پریشان نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ مسئلہ ہے نا۔ اسی مرض پر
یعنی وہ پھر وہ الفاظ رہ جائیں گے، میں آج پڑھوں گا امام کے، آپ وہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ بھی صحیح سجادیہ میں جا کر پڑھیں۔ رزق کا اصل معنی، آپ جائیں نا عربستان یا ادھر ایران میں، یہاں تو ہر جگہ پر ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ایک علیحدہ کمرہ بنا ہوتا ہے، جگہ بنی ہوتی ہے جہاں ڈرپ اور انجیکشن لگتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر لکھتا ہے نا کہ اس کو ڈرپ لگنے انجیکشن، وہ ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے جس کو سامنے لکھا ہوتا ہے تزریقات۔ عموماً تزریق یعنی قطرہ قطرہ، یہ انجیکشن اور ڈرپ کیا کرتی ہے، میرے بدن میں پانی یا خون یا کسی اور چیز کی کمی ہے تو وہ قطرہ قطرہ کر کے ڈالنا اس بدن میں جس میں کمی ہے، اس کو کہتے ہیں تزریق، اسی سے رزق ہے۔ اب یہ میں نے اپنے بالکل قریبی عزیز اس کے 2 مرتبہ میں نے دیکھا ہے، جن بلکہ 3 دفعہ میں مریض کے ساتھ تھا، ڈاکٹر نے آ کے ڈرپ لگائی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دھڑکن کس طرح چل رہی ہے، بلڈ کی پوزیشن کیا ہے، اس نے تھوڑی سلو وہ ڈرپ جو ہے نا کی، میں بھی بھائی اب آرام ہے، ادھر ادھر ہو گیا، تو وہ خود مریض صاحب نے نا بھائی یہ جلدی ختم ہو، میں سگریٹ پیوں اٹھ کے، اس نے تیز کر دی، اور وہ پھر عجیب ہی منظر تھا، خود تو بے ہوش ہو گئے۔ تو وہ اللہ نے کیا کہ وہ کہیں یعنی اس کے پکڑنے سے اور تڑپتے ہوئے وہ نا نکل گئی، نہیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آنے تک اس کا کام تمام ہو گیا تھا۔ 2، ایک تو ہمارا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کا بھی رازق میں ہوں، تمہارا بھی رازق میں ہوں، وہ ساتھ اٹھا کے نہیں چل رہے، تم اس لیے پریشان بیٹھو کہ اتنا ڈھیر کیوں نہیں لگا بیٹھا میرے پاس، وگرنہ جتنا تمہیں چاہیے تھا اتنا تمہارے پاس ہے۔ جمع ہو جانا خود، وہ جس طرح وہ ڈرپ تیز ہو جاتی، اس مریض کو تو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ سارا رزق میں ایک دن تمہیں دے دیتا، تمہیں خطرہ ہے اس سے کیا؟ یہ ایک آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 27، یہ بھی دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے لو باسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ بالکل یعنی فراوان کر دیتا اپنے سب بندوں کو، ایک دن فراوانی سے رزق دے دیتا، لبغوا فی الارض ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ دوسری جگہ پر، یہ بغاوت کرتے، یہ باغی بنتے، یہ اتنا رزق ہے، ابھی تو یہ دنیا کا بندوں کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا ہے، اگر اس کے پاس نمرود اور فرعون جتنی پاور آ جائے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اور عموماً جہاں اکٹھا رزق ہوتا ہے، یہ پہلے یہ بھی روایت میں پڑھ لوں، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وعلی بیت محمد۔ یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، یہ جو نہیں نظر آ رہے برادران، ادھر بڑی جگہ ہے، ان کو کہیں ادھر آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی ادھر بڑے اچھے پکے چل رہے، صلوات پڑھ لیں محمد علیہ محمد۔ جن خود جو ہے نا اکٹھا مجھے پیسے مل جائیں، یہ شوق اچھا نہیں ہے، یہ شیطان جو دلا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو پتہ ہے کہ جب پیسے آ گئے
بھوکا ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی خدا یاد آ جاتا ہے، پھر جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو ویسے قرآن مجید کہتا ہے اللہ یاد نہیں آتا، جس دن ختم ہوئے اس دن نماز یاد آ جاتی ہے اور روزہ۔ جو جہاں اکٹھا مال ہوا ہے، جہاں ڈھیر ہے، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جا کے پتہ کرو 5 خصلتیں ہیں جن سے مال اکٹھا ہوتا ہے، ڈھیر بنتا ہے۔ لا یجمع المال الا بخمس خصائل ببخل شدید۔ جن کے پاس مال اکٹھا ہے نا، ڈھیر اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، جا کے پتہ کرے شدید بخیل ہوگا وہ آدمی۔ حتیٰ بچوں کو اس کے ہاتھوں سے پریشان ہوں گے کہ ابا جی ہمیں ہماری ضروریات بھی نہیں دیتے۔ ببخل شدید۔ اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ بیت محمد۔ لا یجمع مال الا بخمس ببخل شدید و عمل طویل، لمبی آرزوئیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ابھی مرنے کا درمیان میں کوئی پروگرام نہیں ہے، 60 سال آگے کا پروگرام بنا کے ابھی کہہ رہا ہے کہ اللہ مار چھڈیا، جن نے پیسے ضروری سننے نہیں دیتے۔ اچھا، بعمل طویل و حرص غالب۔ غالب، حرص غالب یعنی جو ضمیر پر چھا جائے، جو عقل پر غالب آ جائے، جو شرم و حیا پر چھا جائے، ایسی حرص ان لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے۔ وگرنہ کمانے والے سب سے حجاز میں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایک ایک دن میں ایک ایک باغ لگاتے تھے، لیکن ان کے پاس اکٹھا نہیں ہوتا تھا، گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے۔ وقتیت الرحم، جہاں بھی مال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا تو معصوم فرما رہے ہیں وہاں جا کے پتہ کریں کئی رشتہ داروں کے مارے ہوئے حق وہاں دفن ہوئے ہوں گے۔ ہے مشاہدہ ہے، یہ جو زمیندار بڑے ہیں نا، انہوں نے وہاں کے غریبوں، مسکینوں، اپنے بہنوں، بیٹیوں، ان کا ایک ایک پلاٹ ہتھیایا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، دنیا آخرت کو اپنی دنیا پر قربان کرنے سے پھر مال اکٹھا ہوتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا آج پڑھنی تھی، میں تیار ہو کے آیا تھا، وہ انشاءاللہ پھر کل۔ ایک دفعہ مرحومین کی بالخصوص جو افطاری کا انتظام کر رہے ہیں لوگ، ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔